بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترہیب من ترک اسباغ الوضو، یہ ڈرانا ہے پورا وضو چھوڑنے سے، اچھی طرح وضو نہ کرنے سے ڈرانا ہے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، لم یغسل عقبہ، جس نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا، فقال ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے۔ دوزخ کی ویل جو ایک وادی ہے وہ اس کے لیے ہے، ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے۔ تو ویل کا معنی افسوس بھی آتا ہے، اور جو جہنم میں ایک وادی ہے اس کا بھی نام ویل ہے۔ تو یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ جہنم کی وادی والا معنی مراد ہے۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے، ان ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رأى قوما، ایک قوم کو دیکھا، یتوضؤون من المطرحۃ، جو ایک پیالے سے یا ایک آلے سے وضو کر رہے تھے، فقال اسبغ الوضو، تو فرمایا پورا وضو کرو۔ فإنی سمعت ابا القاسم، کیونکہ میں نے ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قال، آپ نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے، او ویل للعراقیب من النار، یا کونچوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى قوما، کہ ایک قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، وَعَقَابِهِمْ تَلُوحًا، اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی پانی نہ پڑنے کی وجہ سے چمک رہی تھیں، فقال، تو فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ دوزخ کی ویل ہے ان ایڑیوں کے لیے، اسبغ الوضوء، تو پورا وضو کرو۔ ورواہ البخاری بنحوہ، اور امام بخاری نے بھی اسی طریقے کے الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ الترغیب فی کلمات یقولہن بعد الوضوء، یہ ترغیب ہے ان کلمات کے بارے میں جن کو وضو کے بعد کہا جاتا ہے، یا جن کو وضو کے بعد کہنا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے، یتوضأ، جو وضو کرے، فیبلغ، تو زیادتی کرے، یعنی پورا وضو کرے، او فیسبغ، یا فرمایا یا پورا وضو کرے، الوضوء، پورا وضو کرے، ثم یقول، پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدا عبد اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیۃ، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ تو یہاں سے وضو کے بعد دعائیں پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انا انزلنا بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ، یعنی جو دوسرا کلمہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جس سے چاہے 8 دروازوں میں سے داخل ہو،
تو 8 دروازوں میں سے داخل ہونا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں سے ایک حدیث میں آیا ہے۔ تو وہ حدیث اور یہ حدیث میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہی یہ لوگ داخل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔